آج کل کے دور میں ایک مڈل کلاس آدمی کے لیے اپنا گھر بنانا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ آج کل کی جو مہنگائی ہے اس حساب سے ایک گھر لینا بہت ہی مشکل ہے، اور بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا گھر جو ہے وہ کسی طرح آسان اقساط کے اوپر کوئی قرضہ دے دے تو وہ جو ہے اپنا گھر جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے بینک کی جو کہ آپ کو جو ہے وہ آسان اقساط کے اوپر قرضہ فراہم کرتا ہے، اور سب سے اچھی چیز میں یہ ہے کہ آپ کو جو ہے یہ بغیر سود کے جو ہے وہ قرضہ دیتا ہے، جس میں آپ کو جو ہے فتویٰ بھی شامل ہے۔ ویڈیو کو جو ہے وہ اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ جائیں، کیونکہ اگر آپ جب ویڈیو کو اینڈ تک نہیں دیکھتے ہیں تو دین آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اس طرح سے نہیں ہے، یہ اس طرح سے نہیں ہے، اس لیے ایک دفعہ ویڈیو کو جو پورا دیکھ لیجیے گا تاکہ آپ کو ساری چیزیں پہلے ہی کلیئر ہو جائیں۔ اس کے بعد اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ تو دوستو چلتے ہیں کمپیوٹر کی اسکرین پر، وہاں چل کے آپ کو ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح سے اس بینک سے جو ہے وہ قرضہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں کمپیوٹر کی اسکرین پہ۔ کمپیوٹر کی اسکرین سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ بیل کا آئیکن ہوگا اسے لازمی دبائیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو دوستو چلتے ہیں ہم کمپیوٹر کی اسکرین پہ۔ تو دوستو ہم کمپیوٹر کی اسکرین پہ آ چکے ہیں، آپ کے سامنے میں نے میزان بینک کی آفیشیل ویب سائٹ جو ہے وہ اوپن کر لی ہے۔ آپ کو یہاں ساری ڈیٹیل جو ہے وہ میں یہاں پہ بتا دوں گا کہ آپ کس طرح سے میزان بینک سے جو ہے وہ آسان اقساط کے اوپر گھر کو لے سکتے ہیں۔ تو ہم ساری کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے یہ چیز ہم ڈسکس کریں گے، سارے لوگوں کا یہی کوشچن ہوتا ہے کہ یہ بغیر سود کے ہے یا نہیں، تو یہ جو ہے آپ جو بھی اسے قرضہ لیں گے وہ جو ہے بغیر سود کے آپ کو یہاں پہ ملے گا۔ تو یہاں پہ انہوں نے دیکھیں، یہاں پہ انہوں نے چیز کمپلیٹ بتا دی ہے کہ جو بھی آپ ان سے قرضہ لیں گے وہ انٹرسٹ فری، مطلب ربا فری جو ہے وہ ہوگا، سود کے بغیر جو ہے وہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ایک چیز تو یہاں پہ ہوگی کہ آپ جو بھی ان سے قرضہ لیں گے وہ سود سے پاک ہوگا، اور اسی طرح اس میں جو ہے ان کو باقاعدہ طور پر فتویٰ بھی شامل کیا ہوا ہے۔ تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر آپ ایزی ہوم فتویٰ کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ انہوں نے سارا فتویٰ جو ہے پراپر دیا ہوا ہے کہ جو بھی آپ یہ سارا کچھ لے رہے ہیں وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہے اور سود سے پاک ہے۔ تو یہ فتویٰ بھی آپ یہاں پہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے اوپر مفتی حضرات کے جتنے بھی ہیں انہوں نے یہ فتویٰ جو ہے وہ شامل کیا ہے کہ جو ہے آپ جو ہے وہ یہ جو بھی گھر کے لیے لیں گے قرضہ وغیرہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ سود سے پاک ہوگا۔ تو آپ اس کو خود بھی جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ تو یہاں پہ ایک چیز کلیئر ہوگی کہ یہ جو بھی آپ ان سے پیسے لیں گے وہ سود سے پاک ہوں گے، ٹھیک ہے۔ بات کر لیتے ہیں کہ کون کون سے لوگ اس کے لیے اہل ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے انہوں نے یہاں پہ بتا دیا ہے کہ سٹیزن شپس کہ آپ جو ہیں ایک پاکستانی ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر ہوں لیکن آپ ایک پاکستانی ہونے چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے ایج کی بات کر لیتے ہیں کہ آپ کی عمر جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے۔ تو یہاں پہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ ان کیس آف ایپلیکینٹ کو ایپلیکینٹ ود انکم کلبنگ، اس میں سب سے اچھی چیز جو کلبنگ ہے یہ کیا چیز ہے یہ بتا دیتا ہوں آپ کو، کہ دو بندے مل کر بھی جو ہے وہ گھر کو لے سکتے ہیں۔ مطلب اس میں یہ ہے کہ دو بندے اگر گھر لینا چاہ رہے ہیں تو وہ دو بندے مل کر بھی جو ہے وہ گھر لے سکتے ہیں، مطلب دو قسطیں جو ہے وہ آدھی ڈیوائڈ کر کے یا جیسے بھی کر کے جو ہے وہ دو بندے مل کر بھی ساری چیزیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم یہاں پہ کلبنگ کہیں گے۔ منیمم جو ہے آپ کی کم سے کم جو عمر ہونی چاہیے وہ 25 سال سے 65 سال کے درمیان میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کو ایپلیکینٹ کی جو آپ کے ساتھ مل کے دے گا تو اس کی عمر جو ہے وہ 21 سال سے 70 سال کے درمیان میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی ایج ویلیو ہے کہ آپ کی اس کے درمیان میں آپ کی جو ہے عمر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کسٹمر ایپلیکینٹ کہ آپ جو ہے وہ کس طرح سے اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھ لیں انہوں نے کلیئر بتا دیا ہے کہ پرائمری ایک بندہ بھی کر سکتا ہے اور دو بندے بھی مل کر جو ہے وہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کو ایپلیکینٹ مسٹ بی این امیڈیٹ فیملی ممبر، کہ کو جو ایپلیکینٹ ہوگا وہ آپ کا جو ہے وہ قریبی جو ہے رشتہ دار ہونا چاہیے۔ اس میں کیا ہونا چاہیے یہاں پہ بتا دیا ہے کہ اسپاؤز ہونا چاہیے، پیرنٹ ہو، چلڈرن ہو، برادر یا سسٹر اونلی، کہ یہ لوگ جو ہیں آپ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ گھر کو لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ جو ہے دو بندے مل کر بھی جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ سب سے چیز ہے کیونکہ بہت سے جو ہمارے یہاں مڈل کلاس لوگ ہیں وہ ایک بندہ افورڈ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ دو بندے آپس میں مل کے جو ہے وہ گھر لینا چاہیں تو وہ آسان اقساط کے اوپر لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سب سے امپورٹنٹ چیز بات کر لیتے ہیں کہ آپ کی جو ہے سیلری کتنی ہونی چاہیے۔ تو یہاں پہ انہوں نے وہ چیز بتا دی ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ بزنس مین ہیں یا سیلری لیتے ہیں تو دین آپ کی جو منیمم گراس انکم جو ہے 50,000 روپے پر منتھ ہونی چاہیے ایک بندے کی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے 50,000 ہونی چاہیے، اور اسی طرح جو کاروبار کرتے ہیں ان کا جو ہے کم از کم وہ مہینے کا 1 لاکھ روپیہ جو ہے کماتے ہیں، تب جا کے وہ اس کے لیے اہل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں تو دین آپ جو ہے وہ اس سے قرضہ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد سیلف امپلائڈ پروفیشنل جو انکلوڈ ڈاکٹر، انجینئر، آڈیٹرز اینڈ آرکیٹیکچر اس میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو کانٹریکٹ پہ امپلائز ہوتے ہیں ان کا بھی جو ہے وہ منیمم جو ہے وہ 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ کماتے ہوں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ پرماننٹ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کانٹریکٹ پہ ہوتے ہیں۔ تو کانٹریکٹ بیس پہ کون سے لوگ ہوں گے؟ کانٹریکٹ بیس پہ جو ہے وہ سارے لوگ ہوں گے جو کہ پرائیویٹ جاب کرتے ہیں، اور جو پرماننٹ ہوں گے وہ ہوں گے گورنمنٹ کے امپلائز، نیوی کے، آرمی کے، ایئر فورس کے، جو بھی اس طرح کے ہیں وہ پرماننٹ ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی جو پرائیویٹ اداروں میں کام کرتے ہیں وہ ہم جو ہیں ان کو کہیں گے کہ وہ جو ہے وہ کانٹریکٹ بیس کے اوپر ہے، تو ان کی جو تنخواہ ہے وہ کم از کم 1 لاکھ روپے ہونی چاہیے۔ تو یہاں پہ یہ چیز انہوں نے کلیئر بتا دی ہے، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد بات کر لیتے ہیں امپلائمنٹ ٹینیور کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو جانا چاہیے آپ سیلری لیتے ہوئے یا کاروبار کرتے ہوئے. تو یہاں پہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ پرماننٹ جاب ود منیمم 2 ایئر, ٹھیک ہے, کنٹینیوس ورکنگ, کہ اگر آپ جو ہے پرماننٹ امپلائی ہیں تو دین آپ کو 2 سال جو ہے وہ ہو جانے چاہیے وہاں پہ کام کرتے ہوئے. اور اسی طرح اگر کانٹریکٹ پہ ہیں تو منیمم جو ہے وہ 2 سال جو ہے وہ آپ کو ہو جانا چاہیے, اور اوور آل آپ جو آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے وہ 4 سال کا ہونا چاہیے پرائیویٹ سیکٹر میں, ٹھیک ہے. اسی طرح جو لوگ کاروباری حضرات ہیں ان کو کم از کم 3 سال جو ہے وہ ہو جانے چاہیے جو بھی کاروبار وہ کر رہے ہیں. اسی طرح اگر ہم چلیں پروفٹ ریٹ کی بات کر لیں کہ جو آپ کو قرضہ دے گا میزان بینک, تو اس کے اوپر وہ آپ سے کتنے پیسے جو ہے وہ ایکسٹرا چارج کرتا ہے. تو یہاں پہ انہوں نے بتا دی ہے, اور وہ بھی 2 کیٹیگریز ہیں, ایک سیلریڈ والوں کے لیے, بزنس مین والوں کے لیے. کہ سیلریڈ کسٹمر والوں کے لیے کتنا جو ہے وہ لگے گا, تو اس میں فکسڈ فرسٹ ایئر پلس 3% جو ہے وہ آپ کو پر اینم جو ہے وہ یہ لگے گا, اور اسی طرح اینول ریپلیسنگ جو ہوگی, ریپرائسنگ جو ہوگی, اس میں جو ہے وہ کبور پلس 3.00 پر اینم جو ہے وہ آپ کو لگے گا. اسی طرح اگر ہم بزنس مین کی بات کریں تو فکس جو ہے وہ فرسٹ ایئر کبور جو ہوگا ان کا 4.00 پر اینم ہوگا, اور اسی طرح اینول جو ری پرائسنگ ہوگی اس میں کبور پلس 4.00 پر اینم جو ہے وہ آپ کو شامل ہوگا, جو بھی آپ انسٹالمنٹ جو ہے وہ دیں گے, ٹھیک ہے. جاتی ہیں کہ آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ چاہیے ہوں گے, تو یہاں پہ انہوں نے پوری لسٹ دے دی ہوئی ہے. ٹوٹل اس کے جو ہے وہ 10 سٹیپس ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے آپ یہ سارا کچھ سبمٹ وغیرہ کراتے ہیں, اس کے بعد آپ کی ڈاکومنٹیشن وغیرہ ہوتی ہے. تو ڈاکومنٹس کون کون سے چاہیے تو وہ ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں. ان کے لیے یہاں پہ ایک لسٹ ہے جو کہ آپ نے دینی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے پرسنل انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو چاہیے ہوں گے, ٹھیک ہے. کاپی آف CNIC, آپ کو شناختی کارڈ چاہیے ہوگا. اسی طرح جو آپ کے ساتھ اپلائی کر رہا ہوگا اس کا بھی شناختی کارڈ چاہیے ہوگا. 2 پاسپورٹ تصویریں جو دونوں بندے اگر اپلائی کر رہے ہیں تو دونوں کی چاہیے ہوں گے. اسی طرح کاپی آف یوٹیلیٹی بلز جو بھی ہیں, الیکٹریسٹی, گیس, ٹیلی فون کے بل جو ہیں وہ چاہیے ہوں گے. اسی طرح کاپی آف CNIC لیگل ہائر, اس کی طرح اگر آپ کو لیگل ہائرز ہیں تو اس کے بھی چاہیے ہوں گے. اسی طرح کاپی آف ریسنٹ کریڈٹ کارڈ, اگر آپ کو کریڈٹ کارڈ یوز کر رہے ہیں تو اس کے بل بھی چاہیے ہوں گے. اسی طرح پروفیشنل ڈگری, اگر آپ کے پاس کوئی پروفیشنل ڈگری ہے تو وہ بھی چاہیے ہوگی. یہاں پہ دیکھ لیں اف اپلیکیبل, تو یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے ہوگا, ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر کسی کے لیے چاہیے, ٹھیک ہے. کاپی آف رینٹ ایگریمنٹ, اگر آپ کا کوئی رینٹ ہے تو اس کا ایگریمنٹ اگر ہے تو تب آپ یہ پرووائڈ کریں گے. اور اسی طرح آپ لائف تکافل ڈاکومنٹ جو ہے وہ آپ دکھائیں گے ان کو, ٹھیک ہے. ڈکلیریشن آف گڈ ہیلتھ اینڈ اینتھ کویشچنر جو ہے وہ آپ نے لازمی دکھانا ہوگا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو آ جاتی ہے انکم انفارمیشن میں کیا کیا چاہیے ہوگا, تو امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ انکلوڈنگ سیلری ڈیٹ, جوائننگ اور پریزنٹ ڈیزینیشن جو ہے وہ آپ کو دکھانا ہوگا. اسی طرح جو ہے آپ کو پچھلے 12 مہینوں کی جو ہے بینک سٹیٹمنٹ بھی چاہیے ہوگی. اب بات کر لیتے ہیں وہ لوگ جو کاروباری حضرات ہیں ان کے لیے کیا کیا چاہیے ہوگا. تو ان کے لیے جو ہے وہ 3 سال کا پروف چاہیے ہوگا کہ آپ کا جو ہے بزنس 3 سال سے چل رہا ہے. اس کے لیے آپ کو ٹیکس ریٹرن اور بینک سرٹیفکیٹ جو اگر آپ کا ہے تو وہ آپ کو جو ہے وہ دکھانا پڑے گا. اسی طرح کاپی آف NTN سرٹیفکیٹ اور لاسٹ 3 ایئر ٹیکس ریٹرن کے آپ کو جو ہے وہ NTN کا سرٹیفکیٹ اور پلس جو ہے وہ 3 سال کی جو ہے بینک جو ٹیکس آپ نے دیے ہیں وہ آپ نے دکھانے ہوں گے. اسی طرح جو اگر آپ کوئی پارٹنرشپ کے اوپر ہیں تو دین آپ کو پارٹنرشپ ڈیڈ کا ایک فارم ہوتا ہے وہ دکھانا پڑے گا. اسی طرح پروفیشنل ایسوسیشن ممبر سرٹیفکیٹ, اگر آپ کسی طرح کا کسی پروفیشنل ایسوسیشن ممبر ہیں تو اس کے لیے بھی جو ہے آپ کو سرٹیفکیٹ دکھانا پڑے گا اگر آپ اس کے لیے اہل ہیں, ٹھیک ہے. باقی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بیسک جو ہے وہ ڈاکومنٹس ہے جو کہ آپ کو جو ہے جب آپ لیں گے اپلائی کریں گے تو آپ کو یہ سارے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ چاہیے ہوں گے. یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ایک اور چیز مل جاتی ہے کہ آپ جو ہے فارم اپلیکیشن اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو فارم بھی یہاں پہ اویلیبل ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کو کسی طرح کا پرنٹ کرانے کی یا کچھ بھی ایسی ضرورت نہیں ہے. آپ جو ہے یہ بینک سے حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو بینک ہی آپ کو ہیلپ کرے گا کہ آپ نے اس کو کس طرح سے فل کرنا ہے. لیکن یہ جو فارم ہے وہ میں آپ کو تھوڑا دکھا دیتا ہوں. یہ جو ہے ان کا فارم ہے, تو آپ اس کو جو ہے آپ نے فل کرنا ہوگا. ساری کی ساری انفارمیشن جو انہوں نے مانگی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری آپ نے یہاں پہ دینی ہوتی ہیں. اس کے بعد بات کر لیتے ہیں پروسیسنگ چارجز کی. جب آپ اس کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ کو کون کون سی فیس جو ہے وہ دینی پڑے گی. تو سب سے پہلے یہاں پہ سیلریڈ اور بزنس مین دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ ہیں. تو ہم سب سے پہلے بات کریں گے پروسیسنگ چارجز جو ہیں. اگر آپ سیلری والے ہیں تو دین آپ کو 8,000 روپے لگیں گے, اور اسی طرح اگر آپ بزنس مین ہیں تو دین آپ کو 8,000 روپے لگیں گے. اور اسی طرح FAD کی جو پروسیسنگ چارجز ہیں 16% وہ 1,280 روپے, اور بزنس مین کے لیے بھی 1,280 روپے ہیں. اسی طرح لیگل رپورٹ چارجز جو بھی اس ٹائم کے ہوں گے وہ آپ سے اس ٹائم وہی چارجز جو ہیں وہ لیے جائیں گے. اسی طرح پراپرٹی کی جو ویلیویشن کی جائے گی اس کے لیے جو بھی کاسٹ آئے گی وہ بھی آپ سے جو ہے وہ اسی ٹائم جتنی بھی ہوگی وہ دینی پڑے گی. اور اسی طرح انکم ایسٹیمیشن چارجز جو ہیں وہ سیلریڈ والے کے نان ہیں اور بزنس مین والوں کے ایکچوئل جو بھی ہوں گے وہ آپ کو دینے پڑیں گے. تو یہ سارے چارجز ہیں جو کہ آپ کو جو ہے اپلائی کرتے وقت دینے پڑیں گے. اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں تو آگے آپ جو ہے وہ خود کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ کتنے کا گھر لیں تو آپ کو جو ہے مہینے کی قسط جو ہے وہ کتنی پڑے گی. تو یہاں پہ انہوں نے ساری چیزیں جو ہے بتا دی ہیں. کیلکولیٹر یہاں پہ اویلیبل ہے. آپ یہاں سے جو بھی ہیں سب سے پہلے آپ وہ سلیکٹ کریں گے. سیلریڈ والے ہیں, بزنس مین ہیں, جو بھی ہیں سلیکٹ کریں گے. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں سیلریڈ والے ہیں. اس کے بعد جو ہے آپ یہاں سے کیٹیگری سلیکٹ کریں گے کہ آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں, کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں, بلڈر ہیں, رینوویشن ہے, ریپلیسمنٹ ہے, جو بھی ہے آپ وہ کریں گے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ میں بائر ہوں, میں نے لینا ہے اور کتنے عرصے میں آپ نے واپس کرنا ہے. تو میں
कहता हूँ मुझे 25 साल के अंदर अंदर जो है वापस करना है। इसी तरह जो है ना वो UMI और SMI मॉडल हैं, और तो SMI मॉडल जो है उसमें आपकी किस्तें जो है वो कम हो जाती हैं, तो हम इसी सिलेक्ट करेंगे। और मैं कहता हूँ कि जी मुझे जो है वो कम से कम 20 लाख रुपए की जो मेरी प्रॉपर्टी है वो 20 लाख रुपए की है, और मुझे जो बैंक से लेने हैं वो 15 लाख रुपए जो है वो लेने हैं। और इसी तरह जो है आप यहाँ से 1 सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद सिंपल आपने कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो यहाँ पे टोटल जो आपकी किस्तें बनेंगी वो 450 बनेगी, और इसी तरह यूनिट सेल प्राइस जो है वो आपकी 3033 रुपये पड़ेगी, और इसी तरह जो है वो मंथली जो रेंट होगा वो 68 रुपये होगा, और इसी तरह टोटल स्टार्टिंग रेंट जो है वो आपका हो जाएगा 30,438 रुपये होगा, और इसी तरह जो टोटल बनेगा वो आपका 33,771 रुपये जो है हर मंथ जो है वो आपको देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि आप किस तरह से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने सारे नंबर जो हैं वो दिए हुए हैं कि अगर आप घर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इन लोगों से जो है वो रब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सबके कॉन्टैक्ट दिए हैं कि ये कराची में है, लाहौर में है, उसके बाद इस्लामाबाद में, उसके बाद जो है फैसलाबाद में, उसके बाद मुल्तान, और इसी तरह बावलपुर में। ये सारे लोग हैं जो भी आपको करीब तरीन एरिया पड़ता है, आप उस आदमी से जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि जी मैंने जो है वो घर लेना है, और इस तरह से सारी चीज़ें हैं। वो आपको जो है मज़ीद रहनुमाई करेगा कि आप किस तरह से इसके लिए अप्लाई करेंगे, कहाँ पे आना है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको ये डिटेल से जो है बता देगा। तो उसी तरह से फिर आपने उस पर अप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है वो आपको बता देगा कि आपका जो है वो अप्रूव हुआ है या नहीं है। ठीक है। इसी तरह अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन खुद पढ़ना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि ये सारी की सारी जो है वो किसी तरह उर्दू में हो जाए, तो उसके लिए भी सिंपल है कि यहाँ पे उर्दू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके पास उर्दू में आ जाएगी। तो अब आप खुद भी आसानी के साथ सारी चीज़ों को डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो आप खुद भी सारी चीज़ें कंप्लीट, कोई भी चीज़ ऐसी जो आप कह रहे होंगे मिस हो गई होगी, तो वो आप यहाँ पे आके खुद भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से मीज़ान बैंक से जो है अपने घर के लिए कर्जा ले सकते हैं और उसको आसान अक़सात के ऊपर वापस कर सकते हैं। सारी की सारी डिटेल आप लोगों ने तफसील से सुन ली। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपका फिर भी क्वेश्चन हो मेरे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट दूसरे दोस्तों तक वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, और आखिर में अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।